الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ہمارا درس ہے اور یہ رکوع نمبر 4 ہے۔ گزشتہ 3 رکوعوں میں ہم نے زنا کے حوالے سے اور قذف کے حوالے سے اور لعان کے حوالے سے احکامات الہیہ کا مطالعہ کیا تھا، اور ان کے علاوہ بھی فحاشی اور برائی کے حوالے سے اور اس کی ممانعت، اس پہ ہم نے 3 رکوعوں میں گفتگو کی تھی۔ قرآن مجید صرف زنا اور یعنی اسلام صرف نصیحت نہیں کرتا، اسلام صرف سزاؤں کو بیان نہیں کرتا، اسلام صرف احکام کو نازل نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو کہ جس معاشرے میں یہ اخلاقی خرابیاں اور برائیاں موجود نہ ہوں۔ اب وہ احکام کیا ہیں؟ ان احکام کو آج کے درس میں ہم ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت نمبر 27 سے 29 تک یہ 3 آیات بنتی ہیں، ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان آیات میں جو احکام بیان ہوئے ہیں پھر ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستانسوا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا اور ان گھروں کے رہنے والوں پر سلامتی بھیجو، سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تمہیں یاد دہانی ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان گھروں میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اذن دیا جائے، تمہیں اجازت دی جائے۔ اجازت دی جائے تو گھر میں داخل ہو، نہیں تو نہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو پھر لوٹ جاؤ۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کہ تم پر گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم داخل ہو گھروں میں، وہ گھر جو غیر مسکونہ ہیں، یعنی جو بے آباد ہیں، فیہا متاع لکم، کہ ان گھروں میں تمہارے لیے سامان ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ان 3 آیات میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، یعنی آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو بیل دے کر، دروازہ کھٹکھٹا کر، یا آنے سے پہلے کال کر کے مطلع کر کے آنا چاہیے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس جاتے ہو تو ان پر سلام بھیجو، سلامتی کہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک اچھا میسج اور پیغام ہوتا ہے گھر والوں کے لیے۔ ویسے بھی اسلام میں سلامتی کی بہت زیادہ تعلیم ہے، سلام عام کرنے کی، سلام کو پھیلانے کی، بلکہ بزرگوں سے یہاں تک بھی منقول ہے کہ وہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کرتے تھے، سب پہ سلامتی بھیجا کرتے تھے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، اگر نہ ہوں تب بھی داخل نہیں ہونا۔ اگر گھر میں ہیں، اجازت دیتے ہیں تو گھر میں داخل ہو جاؤ، اگر اجازت نہیں دیتے تو پھر گھر میں داخل نہیں ہونا۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ
اگر وہ لوٹ جانے کا کہیں تو پھر تم واپس پلٹ جاؤ۔ یعنی اس بات پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس بات پہ غصے کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ممکن ہے کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو اس بات کو مائنڈ کرنے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے خاموشی سے لوٹ جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ جو معاملات تھے، یہ جو احکام تھے، یہ مسکونہ سے متعلق تھے۔ مسکونہ سے مراد وہ گھر جو آباد ہوتے ہیں، جن میں بیوی بچے رہتے ہیں۔ اب بات کی ہے غیر مسکونہ کی۔ غیر مسکونہ سے مراد جیسے کوئی ہوٹل ہے، مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، دکان ہے، یعنی وہ مقام غیر مسکونہ کہ جہاں پر بیوی بچے نہیں رہتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر مسکونہ کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا فیہا متاع لکم، کہ یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں تمہارا سامان ہے۔ یعنی جیسے ہوٹل ہیں، سرائے ہے کہ جہاں پہ انسان رہتا ہے، ایک منفعت ہے، ایک فائدہ ہے، وہاں پہ جا کر انسان قیام کرتا ہے، چاہے کچھ وقت کے لیے کرے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر اجازت کے آنے کی بھی اجازت دی۔ واضح بات ہے کہ یہ ہوٹل ہے، سرائے ہے، ایک قیام گاہ ہے، یہاں پر ہر کوئی آتا ہے، جاتا ہے۔ اب ان آیات پہ خاص طور پر اس حوالے سے ہم نے توجہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 کا جو اختتام کیا، اس میں فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو، تم نصیحت حاصل کرو، تمہیں یاد دہانی رہے۔ آیت نمبر 28 کا اختتام کیا ہوا ازکیٰ لکم، کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہے، یہ تمہارے لیے۔ اور آیت نمبر 29 کا اختتام کیا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اختتام کیا آیت کا، وہ مختلف انداز میں اور مختلف الفاظ میں اور مختلف نصیحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختتام کیا۔ یعنی آیت نمبر 27 میں جب یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں تم اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور جب تم داخل ہو تو پھر تم سلامتی بھیجو، اس کے اختتام پہ یہ فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یعنی یہ یاد دہانی تمہیں رہے، یہ نصیحت اپنے ذہن میں رکھو کہ جب تم کسی کے گھر میں آتے ہو تو وہاں کے کچھ آداب معاشرت ہوتے ہیں، آداب بیت ہوتے ہیں، آداب ملاقات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ یہ تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے کہ تم کسی کے گھر میں آئے ہو۔ تو کسی کے گھر میں بیٹھنے کے آداب ہوتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ وہ آداب اپنے گھر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ انسان اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو بے تکلفی سے بیٹھتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، لیکن جب وہ کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہاں پہ پھر آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں یہ یاد دہانی رہے، تاکہ تم نصیحت حاصل ہونا ضروری ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ انسان اکثر طور پر برائی کا اور بدی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کامن پلیس ہے، یہاں پہ خواتین بھی آتی ہیں، یہاں پر مرد حضرات بھی آتے ہیں، خاندان بھی آتے ہیں، فیملیز بھی آتی ہیں، ہر طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت علم کو بیان کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی بے شک یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر قسم کے افراد آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لیکن تم اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حالت کو، تمہاری کیفیت کو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے اندر باطن میں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان مقامات پر انسان اسی بات کو اگر ذہن میں رکھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جانتا ہے، میری خبر رکھتا ہے اور میرے ہر حال سے وہ واقف ہے، تو پھر ایسے مقامات سے انسان برائی سے بچتا ہے، کیونکہ یہی وہی مقامات ہیں جہاں پر انسان کی آنکھیں بھی بھٹکتی ہیں، اور یہی وہی مقامات ہیں جہاں پر اکثر طور پر بدکاری اور بدی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر اپنے علم میں صفت علم کو بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اپنی نگاہوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے وجود کی حفاظت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط تمہارے اپنا گھر ہو
تو وہاں پہ تم آداب معاشرت کا بھی خیال کرو، وہاں پہ تم یہ سمجھو کہ ہاں میری بہن، میری بیٹی اس گھر میں ہے، میری بیوی اس گھر میں ہے، میری ماں اس گھر میں ہے، پھر تو تم بہت ہی شرافت کے انداز میں اپنی زندگی اپنے گھر میں گزارو۔ لیکن جب تم ہوٹلوں میں جاؤ، قیام گاہوں میں جاؤ، سرائے میں جاؤ، کبھی ایسے مقامات پہ تم جاؤ تو پھر وہاں پہ تم آوارہ ذہنیت کے ساتھ پھرو تو نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان 3 آیات کا اختتام بالکل اس حکم کے عین مطابق ہوتا ہے جو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کو بیان کیا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف احکام کو بیان کیا اور معاشرت اور معاشرے اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہمیں چند احکام دیے کہ ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان احکام پر اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر زنا اور قذف معاشرے میں عام ہوتے ہیں۔ یہ وہی مقامات ہیں کہ جہاں پہ انسان پھر بھٹکتا ہے، بدی اور بدکاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف سزا کو بیان نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف برائیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے احکام بھی ہمیں دیے ہیں کہ ان احکام پہ اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل کریں تو معاشرے سے زنا اور قذف اور معاشرے سے بدکاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر مردوں سے خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے مومنین سے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظروں کو بچائے رکھیں یا اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ یہ پاکیزہ تر ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے 2 باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو فرمایا کہ نظریں نیچی رکھیں، اور دوسرے فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورۃ لقمان میں فرمایا وغضض صوتک، کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، وغضض اصواتک، اپنی آوازوں کو پست رکھو، یعنی غد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی شے کو کم کرنا اور کسی شے کو گھٹانا اور کسی شے کو پست کرنا، یہ در حقیقت اس کو غد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اب یہاں پر جو غد بصر ہے، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی نظروں کو بس نیچے رکھو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا، یعنی غد بصر سے مراد یہ کہ نگاہ بھر کے دیکھنا، نہ دیکھنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نظروں کو آزاد نہ چھوڑنا، یہ در حقیقت غد بصر ہے۔ وہ جو سورۃ لقمان میں ہے وہ ہے وغضض من اصواتک، من صوتک، کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ اور اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہاں پر غد بصر سے مراد ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل نظروں کو نیچے رکھا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نگاہ بھر کے نہ دیکھا جائے اور نظروں کو بالکل آزاد نہ چھوڑا جائے۔ قرآن مجید میں ہم نے سورۃ المومنون میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی کامیاب مومنین کا ذکر کیا، قد افلح المومنون، کہ فلاح پا گئے مومن۔ ان کی صفات اور عادات کو جو بیان کیا اس میں یہ بھی فرمایا والذین هم لفروجہم محافظون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عفت کی حفاظت کی۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں بھی، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی خوبیوں کو بیان کیا، وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ یہ جو مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مستند اور ثقہ حدیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نظروں کی حفاظت کی تلقین فرمائی۔
رسول اللہ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو مختلف حقوق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھو۔ بازار میں بیٹھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، مارکیٹ میں بیٹھنا ہے، وہاں پر مرد حضرات بھی خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہوئی کہ انسان اپنی نظروں کو آزاد نہ کرے اور اپنی نظروں کو پابند بنائے۔ اگر کسی خاتون سے بات بھی کرنی ہے تو حسب ضرورت دیکھ کر بات کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی نظروں کو جھکانا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے، زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑ دے گا اس کے بدلے اسے ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اپنے دل میں پائے گا۔ تو نگاہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی نظروں کی حفاظت اور نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی۔ خاص طور پر سب سے پہلے مردوں کو اس بات کی تلقین فرمائی اور حکم دیا، اور دوسری بات فرمائی کہ اپنے فروج کی حفاظت کرنا۔ تو سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کرنا، پھر اس کے بعد اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، اس کا حکم سب سے پہلے مردوں کو دیا گیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو حکموں کو بیان کیا جو مردوں سے فرمایا، پھر اس کے بعد چند احکام عورتوں کے لیے خاص طور پر اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا۔ سب سے پہلے تو آیت نمبر 31 کی ہم تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ان میں احکام ہیں میں ان کو بیان کروں گا۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من أبصارهن کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس زینت سے ظاہر ہو جائے، یعنی عادتاً اور طبعاً جو ظاہر ہوتی ہے زینت وہ نمایاں ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنے خمر کو، یعنی چادر کہہ لیجئے، اوڑھنی کہہ لیجئے، ایک بڑا دوپٹہ کہہ لیجئے، کہ اس کو اپنے سینوں پر لیے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو مگر لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے خامدوں کے لیے، او آبائِهِنَّ یا اپنے باپوں کے لیے، او آباء بعولتہن یا اپنے سسر کے لیے، یعنی خامندوں کے جو باپ ہیں ان کے لیے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، یعنی خامند اگر کوئی پہلے شادی ہے تو اس سے بچے ہیں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے، یعنی جو گھر کی عورتیں ہیں، او ما ملکت ایمانہن یا ان کے دانے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی غلام، خادم وغیرہ، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا مردوں میں سے ایسے مرد، ایسے خادم، ایسے غلام کہ جنہیں اب عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی، یا وہ لڑکے یا وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن بخمر بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اور نہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح ماریں کہ تاکہ جانا جائے جو پوشیدہ ہیں ان کی زینت سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اور تم رجوع کرو سب کے سب اللہ کی طرف، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ عورتوں کے حوالے سے قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں جہاں پر اس طرح خصوصی اہتمام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 31 کی، اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ 2 اور مقامات ہیں۔ ایک مقام ہے جو سورۃ الاحزاب میں ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 59 اور 60 ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی جلابیب کو، چادر کو لے لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور تکلیف نہ دی جائیں، اذیت نہ دی جائیں۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آگے فرمایا لئن لم ینتہی المنافقون، اگر باز نہیں آتے یہ منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینۃ، مدینے میں افواہیں پھیلانے والے، لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو پھر کیا ہم کریں گے؟ ہم تمہیں ضرور ان پر چڑھا دیں گے یا اکسائیں گے کہ پھر وہ تمہارے ساتھ رہنے کا کم موقع پائیں گے۔ اور آگے فرمایا ملعونین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملعون ہیں، پھٹکارے ہوئے، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی ان کو پایا جائے تو ان کو پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ اب ایک مقام یہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ازواج، بیٹیاں اپنی اور مومن عورتیں، ان سے آپ یہ فرمائیے۔ اب یہ 2-3 آیات خود اپنے ترجمے سے واضح ہیں کہ یہ ایک خاص حکم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ازواج مطہرات، بنات رسول اور نساء المؤمنین، ان تینوں کو خاص طور پر یہ حکم اس لیے دیا کہ مکہ مدینے میں یہ صورتحال تھی، منافق عورتوں کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اوباش قسم کے لوگ تھے، ان کے دلوں میں مرض تھی، بیماری تھی، اور یہ افواہیں پھیلانے والے تھے۔ والمرجفون فی المدینۃ، مدینے میں افواہیں پھیلانے والے یہ لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنات سے خاص طور پر یہ فرمایا کہ جلابیب کا خصوصی اہتمام کریں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اوور کوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جلباب، اور یہاں پر سورۃ النور میں خمار کا، خمر کا ذکر کیا، اوڑھنی کا ذکر کیا، اور یہاں پر جلباب کا ذکر کیا، یعنی خصوصی اہتمام کریں پردے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں ایسے لوگ اوباش قسم کے، بدماش قسم کے ہیں کہ جو مومنات کو ستاتے اور تنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیات خود اپنے معنی کو، اپنے مفہوم کو واضح کر رہی ہیں کہ اس کا تعلق خاص حالات کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام ہے سورۃ الاحزاب کا، آیت نمبر 32، 33 اور 34 ہے۔ اس میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، کہ تم دوسری عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور نرمی سے ہرگز بات نہ کرو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع اختیار کر لیتا ہے، اس کے دل میں لالچ آ جاتی۔ وقلن قولا معروفا، اور مناسب طریقے سے بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو لے جائے۔ کن سے لے جائے؟ اہل بیت سے لے جائے۔ اب اہل البیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے بیٹیاں، یہ سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا،
اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اچھے طریقے سے پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی اور حکمت کی۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ اب یہ ایک اور مقام ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ خاص طور پر ازواج مطہرات سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پردے کا وہ ہے کہ جہاں پہ یہ بتایا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اوباش اور بدماش لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر خصوصی اہتمام کر لو۔ اور اس مقام کا تعلق سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 کا، اس کا تعلق خاص طور پر ازواج مطہرات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ النور کے جس مقام کی ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا، اس کا تعلق عمومی طور پر تمام خواتین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا ہرگز مقصود اور قرآن کا ہرگز منشا چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ جس اسلوب میں اور جس انداز میں قرآن پاک بیان فرماتا ہے، اس میں ہرگز چہرہ شامل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کو پڑھنے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے بعد 3 قسم کا پردہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک وہ پردہ ہے کہ جو ورکنگ وومن کا پردہ ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی خواتین کھیتوں میں، کھلیانوں میں اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر کام کرتی تھیں۔ وہ مویشی بھی چراتی تھیں، بکریوں کو پانی بھی پلاتی تھیں اور ان کے چارے کا انتظام بھی کرتی تھی۔ اور آج بھی دیہی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کام کرتی ہیں۔ تو ورکنگ وومن کا جو پردہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پیٹھ اور سینہ ظاہر یہ پوشیدہ ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا پردہ ہے، یعنی خواتین ورکنگ وومن آسانی کے ساتھ کام کر سکیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی خواتین کام کرتی ہیں، وہ ملازمائیں ہوتی ہیں۔ اب اگر جس نوعیت کا وہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اگر ایک ہی طرح کا پردہ سب کے لیے لازم اور فرض سمجھا جائے، آپ پھر دیکھیے کہ ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک پردے کی صورت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ورکنگ وومن کا ایک پردہ ہے۔ دوسری صورت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جو معمول کا پردہ ہوتا ہے۔ معمول کا پردہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، گھر کی خواتین ہوتی ہیں، اب اس کا وہ اپنی زینت کو جس حد تک قرآن نے کہا الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو اس زینت سے۔ اب اس کے لیے مفسرین اکرام نے واضح طور پر یہ کہا کہ عادتاً اور ظاہر طبعاً، طبعی طور پر اور عادتاً جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استثناء کر دیا، اس کو مستثنیٰ کر دیا۔ تو اس لیے ایک پردہ وہ ہے جو معمول کا پردہ ہوتا ہے کہ جس میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ اور جب ہم خمر کی بات کرتے ہیں، خمار کی، تو عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح چادر کو لیتی تھیں کہ جس سے ان کا، جسے اپر چیسٹ کہتے ہیں یا بریسٹ کہتے ہیں، وہ نمایاں ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پر بخمرہن علی جیوبہن فرمایا کہ اپنی جیوب پر، اپنے سینوں پر اس خمار کو، اس چادر کو لے لیا کرو۔ اور اسی ضمن میں ہی مفسرین نے بیان کیا کہ پھر سر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ معمول کی زندگی ہے کہ جس میں عورت اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھانپتی ہے، اس طرح پردہ کرتی ہے۔ اور تیسرا پردہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا وہ احتیاطی پردہ ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی ایسے معاشرے میں صورت بن جاتی ہے، محلے میں صورت بن جاتی ہے، کبھی ایسا ماحول بن جاتا ہے، وہاں پر ایک احتیاطی پردے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین سے فرمایا کہ وہ جلابیب لے لیں، جسے ہم اوور کوٹ کہتے ہیں، خاص طور پر اپنا اہتمام کر لیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ ان 3 صورتوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جس طرح کا پردہ رائج ہوا اور آج رائج کیا جاتا ہے اور اس پر اصرار کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود وہ لوگ کہ جو سخت پردہ بھی اختیار کرتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی کام کرنے والی خواتین کبھی اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح وہ پردہ اپنے نزدیک خیال کرتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ بہت ہی مشکل بات اور ناممکن بات ہوتی ہے کہ ورکنگ وومن بالکل معمول کے مطابق پردہ لے کر گھر میں یا کسی بھی جگہ پر وہ کام کرے۔ تو اس لیے ان تمام احکام کو مد نظر رکھ کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پردے کے بارے میں احکام نازل فرمائے ہیں، یہ ایسے احکام ہیں کہ انسان کسی بھی معاشرت میں، کسی بھی ملک میں اور کسی بھی سماج میں رہتا ہو، قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس پردے پر عمل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ مقام ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ یہ جو زینت کا لفظ یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 30 میں، 31 میں 3 جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی اس سے مراد ہم بناؤ سنگار بھی لے سکتے ہیں، اس سے مراد سجنا یا سنورنا بھی ہم مراد لے سکتے ہیں، اس میں آنکھوں کا سرما بھی ہے، اس میں انگوٹھیاں بھی ہیں، اس میں کڑے بھی ہیں، اس میں یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ فرما دیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو طبعاً اور عادتاً ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں، یعنی وہ زینت کہ جو عمومی طور پر طبعاً اور عادتاً ظاہر نہیں ہوتی، ان زینتوں کو بھی ان رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں سے ہم آئندہ درس میں بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔